تو دیکھیے یہ اسلام کا عمل مساوات ہے اور اسلام کا درس مساوات ہے کہ اسلام نے سب کو ایک صف میں کھڑا کیا اور معیار تقوی رکھا. تقوی کی معیار پہ سب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فضیلت دے سکتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کے برابر ہیں. تو اس اسلام کے درس مساوات کا عملی اظہار حج کے موقع پہ ہوتا ہے. غریب امیر، بادشاہ اور گدھا، کالا اور گورا، اجمی اور عربی سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص حج کے اس اجتماع میں جہاں درس مساوات دیا گیا وہاں سے آ کر دوبارہ اونچ نیچ اور تفریق میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا. اگر وہ یہاں پلٹ کے آ کے بھی اس تقسیم کو، جس تقسیم کی مخالفت حضور نے کی، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے گورے اور عربی اجمی کی تقسیم ہے میں ان کو پاؤں تلے رونتا ہوں اور ان تفاخر کو ختم کرتا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب یہی درس ہمیں اپنی پوری عملی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے. مسجد میں بھی، گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، ہر جگہ اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے. ہم اگر جلسہ کروائیں، ہم اگر محافل منعقد کریں، ہم اگر عالم دین ہیں، ہم اگر شیخ طریقت ہیں تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. کسی دور میں معزز وہ خیال کیا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی، تاریخ عرب پڑھے، اور اس وجہ سے 100 شادیاں کیا کرتے تھے. وہ اسلام نے 4 شادیوں کی حد بندی کر دی چونکہ آدمی سے آگے حق نہیں ادا کر سکتا. اور پھر دور بدلتا گیا. یہ جو موجودہ دور ہے اس دور میں عزت کا معیار کثرت دولت سمجھ لیا گیا. ہمارے اشتہار دیکھ لیں، معززین شہر، اس کی فہرست پڑھیں تہجد گزار نہیں ملیں گے. اس کی فہرست پڑھیں تو تقوی کے اعلیٰ معیار پہ جو لوگ ہیں لیکن ہیں غریب، وہ نہیں ملیں گے. دولت مند لوگ معززین شہر کہلاتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی محافل کے اندر بھی ان کو ہی ترجیحی بنیادوں پہ آگے بٹھاتے ہیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے. یہ اسلام کا جو عملی درس ہے مساوات کا، یہ اس کا قتل عام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے. پیر صاحب کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہو، اور جو غریب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیچھے بیٹھ جا اور 1.25 لاکھ مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ. اس کو وظیفے پہ لگا دیا جاتا ہے اور امیر اسٹیج کی زینت ہوتا ہے. رسول کریم کا نام سن کے جس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں اور حضور کی محبت میں جو تڑپتا ہے، سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اور پھر اشراق پڑھ کے مزدوری پہ چلا جاتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، نمازوں کی کوتاہی نہیں کرتا، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، نظر کی حفاظت کرتا ہے، وہ تو جوتیوں پہ بیٹھے. اور جو اسمبلیوں کے اندر اسلامی حدوں کا مذاق اڑائے اور جس کے بارے روز ہم نماز میں کہہ چکے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا ہم اس سے قطع تعلق کریں گے. اس کو ہم اسٹیج کی زینت بنائیں کہ یہ ایم پی اے صاحب ہے، یہ ایم این اے صاحب ہے، یہ دولت مند ہے، اس کے پاس دولت کے انبار موجود ہیں. میں دولت سے نفی نہیں کر رہا، دولت عثمان ہو، دولت قارون نہ ہو، لیکن معیار اگر دولت ہوگا تو پھر غریبوں کا استحصال ہوگا. اور اسلام نے اس استحصالی نظام کے خلاف ہی تو جنگ کا اعلان کیا ہے. تو یہ مساوات کا درس حج کا درس ہے. اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا جائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر ترجیح کس کو دی جائے؟ جو تقوی والا ہے. کبھی ایسا بھی ہو کہ ڈھونڈے ہمارے محلے میں سب سے زیادہ متقی کون ہے. آج مہمان خصوصی محفل نعت میں وہ ہوگا، بوڑھا ہے، کپڑے پھٹے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، گمنام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حضور کا نام سن کے آنکھیں چھلکتی ہیں. ذرا وہ محفل نعت میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہو، لطف نہ آ جائے؟ لیکن بدقسمتی ہے، اور میں بات کہہ دیتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج جو محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے کل وہ شراب خانے میں تھا، اور ہم اس کے لیے نہ کیا کیا زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں. خدا را یہ ظلم
اللہ کے گھر میں نہ کریں، محافل نعت میں یہ ظلم نہ کریں، آستانوں پہ یہ ظلم نہ کریں، تقوی کو بنیاد بنائیں اور تقوی کو معیار ٹھہرائیں۔ تو جب تقوی کو معیار بنائیں گے تو دیکھنا کہ کس طرح تقوی میں دوڑ لگتی ہے۔ جب دین میں بھی عزت دولت سے ہے، دنیا میں بھی عزت دولت سے ہے، تو پھر کس کا جی چاہے گا کہ روکھی سوکھی کھائے اور حلال کی کمائے اور حرام کے قریب نہ جائے؟ جب پیر بھی عزت دولت کو دیتا ہے، مولوی بھی عزت دولت کو دیتا ہے، شیخ بھی دولت کو عزت دیتا ہے، معاشرہ بھی دولت کو عزت دیتا ہے، تو جہاں عزت ہو انسان وہاں لپکتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش ہو نا، پاؤں پھسل جائے اور بندہ گر پڑتا ہے، تو یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا کہ نہیں لگی، پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، تو جہاں عزت ملتی ہے وہاں بڑھتا ہے۔ تو اگر اس کو یہ سبق دیا جائے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس عزت ہے، تو دولت کی دوڑ لگے گی۔ اور اگر معاشرے میں علماء، مشائخ، ذمہ دار لوگ یہ شعور دیں گے کہ جس کے پاس تقوی کا نور زیادہ ہے وہ معزز ہے، تو دیکھنا مسجدوں کی رونقیں بڑھتی ہیں یا کہ نہیں بڑھتی۔ تو یہ اسلام کا عملی درس ہے حج کے موقع پہ مساوات کا۔ حج کا چوتھا مقصد، یہ جو گفتگو ہے، یہ جو مضمون ہے، یہ تفصیل طلب ہے۔ اس حوالے سے بہت سے دکھڑے ہیں میرے سینے کے اندر، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہے یہ آپ بھی اس سے باخبر ہیں اور میں بھی باخبر ہوں۔ میں نے جمعۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا کہ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھاپڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو، اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے، اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے۔ تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی وقار کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے، تو معاشرے کے اندر طمانینت ملے گی، غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا۔ اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔